یورپی یونین کی اعلیٰ عدالت نے مسلمان خواتین کو ہیڈ اسکارف پہننے سے روکنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمپنیاں اپنے ملازمین کو کام کی جگہ پر ظاہری علامت کے طور پر کسی بھی مذہبی، سیاسی یا نظریاتی علامت کے استعمال سے روک سکتی ہیں۔ آپ کام کے اوپر حجاب نہیں پہن سکتی ہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ یورپی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ امپلائر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ حجاب سے جو ہے کہ اس کے ادارے کا یا اس کے ماحول کا یا اس کی نیوٹرلٹی کے اوپر آنچ آتی ہے تو وہ پابندی لگا سکتا ہے، تو یہ حق جو ہے یہاں پر مسلمانوں کو حق نہیں دیا گیا۔ اربوں ڈالر کا نقصان دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ویزا تک نہیں دیتے، جانے نہیں دیتے وہاں پہ پاکستانیوں کو جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ ہم برے۔ تو کس چیز کی خوشنودی کے لیے ہم یہ ایک ایسا رویہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے؟ وہ ان کے جو قوانین ہیں وہ ان کے بینیفٹس کے لیے ہیں، وہ ہمارے۔ یونین کی اعلیٰ عدالت نے مسلمان خواتین کو ہیڈ اسکارف پہننے سے روکنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمپنیاں اپنے ملازمین کو کام کی جگہ پر ظاہری علامت کے طور پر کسی بھی مذہبی، سیاسی یا نظریاتی علامت کے استعمال سے روک سکتی ہیں۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمپنیوں کی جانب سے کسی بھی فیصلے سے پہلے ملازمین کے حقوق اور آزادی مذہب کا خیال رکھتے ہوئے ملکی قانون سازی کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اب اس سارے فیصلے کا لب لباب کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا تھا، کیوں یہ ڈیسیجن ہوا، اور اب اس سے آگے آنے والے دنوں میں کیا اثرات مرتب ہوں گے وہاں کی کمپنیز پر اور مسلمانوں پر، یا جو بھی شخص اپنا ایک ریلیجس فریڈم جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے صاحب یہ بتائیں اس فیصلے تک یہ فیصلہ ہوا کیسے، یہ کیا کوئی کانٹیکسٹ تھا؟ تو ذرا پلیز ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایکسپلین کریں کہ یہ کیا معاملہ چل رہا تھا عدالت میں اور یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ جی، یہ جرمنی میں دو خواتین نوکری کر رہی تھی۔ جب انہوں نے اپنی جابز شروع کی اس وقت وہ حجاب نہیں پہنتی تھی، بعد میں کچھ برس بعد انہوں نے حجاب پہننا شروع کر دیا، جس پہ ان کے امپلائر نے ان کو کہا کہ آپ کام کے اوپر حجاب نہیں پہن سکتی ہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے کسی بھی قسم کے ریلیجس سمبل کی۔ تو پھر وہ یہ مسئلہ کورٹ لے کے گئیں، اور جب کورٹ کے یورپی یونین کی اعلیٰ عدالت تک یہ مسئلہ پہنچا تو پھر انہوں نے اب یہ فیصلہ دیا ہے کہ اگر کمپنیز چاہیں تو وہ لوگوں کو روک سکتی ہیں، جس طرح آپ نے بھی ایکسپلین کیا کہ کسی قسم کی بھی مذہبی یا سیاسی علامت پہننے سے۔ مسلمان یہ شکایت کرتے آ رہے ہیں کہ ان کی شخصی آزادیوں کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کبھی مساجد کے اوپر وہاں پہ سرویلنس ہوتی ہے، ان کو نوٹ کیا جاتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور اب ایک جو بیسک شخصی آزادی معاف کیجیے گا آزادی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی کے مطابق کپڑے پہن سکے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ جینا تنگ کر دو مسلمانوں کا، اور اس کے بعد مسلمان اگر کچھ کہیں تو پھر آپ کہو کہ یہ تو بولتے ہیں، بس یہ تو بولتے ہیں، یہ تو ریڈیکلز ہیں، فنڈامنٹلسٹس ہیں۔ دوسری طرف اگر مسلمان ثقافتی کے اعتبار سے اپنا لباس پہنتے ہیں یا خواتین سکارف کرتی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے عدالت نے بین لگایا، جو بڑی افسوسناک بات ہے۔ جرمنی کے اندر ہی بیسیکلی دو خواتین تھیں جو چائلڈ ڈے کیئر جو سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ جاب کرتی تھیں، اور یہ ایک ایسا ادارہ تھا جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس قسم کا ادارہ تھا جس میں یہ کام کرتی تھیں۔ تو جب یہ سکارف پہلے نہیں پہنتی تھیں لیکن چھٹیوں پر گئیں اور پھر جب واپس آئیں تو سکارف پہنے تھے، تو پھر وہاں پر انہیں کام سے روک دیا گیا، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، کہا جی کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو بغیر سکارف کے آپ آئیں، سکارف کے ساتھ آپ کو کام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے پھر مقامی عدالت سے رجوع کیا اور پھر یورپین کورٹ سے بھی رجوع کیا، تو یورپی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ امپلائر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ حجاب سے جو ہے کہ اس کے ادارے کا یا اس کے ماحول کا یا اس کی نیوٹرلٹی کے اوپر آنچ آتی ہے تو وہ پابندی لگا سکتا ہے، تو یہ حق جو ہے یہاں پر مسلمانوں کو حق نہیں دیا گیا۔ یورپی عدالت نے اس سے پہلے بھی 2017 میں بھی اسی قسم کا ایک فیصلہ دیا تھا، اور اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ورک پلیس کے اوپر جو امپلائر ہے اس کو ہی حق ہوگا وہ فیصلہ کرے کہ حجاب کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی۔ ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف۔ سمیع ابراہیم صاحب آپ بڑی کچھ سر ہلا رہے ہیں، لگتا ہے آپ کے پاس کوئی خاص نکتہ ہے؟ نہیں، نکتہ یہ ہے، مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، جو قانون کی بات کر رہے ہیں یہ امریکہ کا جو قانون ہے یہ پاکستان پہ اپلائی ہوتا ہے؟ برطانیہ کا ہوتا ہے، ایک ٹیررسٹ ہے، قاتل ہے الطاف حسین، اس کو واپس نہیں دیتے۔ کرپشن میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا، اس کو واپس نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کرپٹ پریکٹسز میں یہ ہو جائے گا، جنرل صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ تو ان سے ہم کانٹریکٹ ختم نہیں کر سکتے، تو کیا پاکستان کو بیچ دیں، پاکستان کے لوگوں کو قتل کر دیں، آپ ان سے کہیں کہ یہ آپ کے پٹھو ہیں، انہوں نے
سر آپ ایگریمنٹ ختم کریں. میں دنیا کی مثالیں دے سکتا ہوں. ایران کو دیکھ لیں, انہوں نے اپنے آپ کو سروائیو کیا. اس قوم میں بڑا پوٹینشل ہے. آپ اٹھے تو صحیح. یہ کہہ کے کہ قوم ماری جائے گی, آپ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. غریب آدمی جو بل پے نہیں کر سکتا اس کو کچلتے ہیں, روزانہ قیمت بڑھاتے ہیں کہ جی وہ ناراض ہو جائیں گے. بھائی ان کی ہمیں دوستی کا فائدہ کیا ہوا؟ 70,000 اموات, اربوں ڈالر کا نقصان. دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ویزا تک نہیں دیتے, جانے نہیں دیتے وہاں پہ پاکستانیوں کو جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیشہ ہم برے. تو کس چیز کی خوشنودی کے لیے ہم یہ ایک ایسا رویہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے؟ ہم یہ بھی تو دیکھیں نا, قوانین ہیں وہ ان کے بینیفٹس کے لیے ہیں, وہ ہمارے لیے نہیں ہیں. سمیع صاحب یہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, چلیں آپ کا نقطہ نظر بھی آ گیا. جدید صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے ایسے پینٹ کیا جا رہا ہے جیسے شاید ہماری فوج وہاں اس طرح ہے جس طرح انڈیا کے میں ہے, مطلب ٹیسٹلی اسی طرح کا امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے کیا محرکات ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ویسے بھی شرمناک ہے اس طرح کی بات کرنا, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے دور میں کشمیر کا نام ہی نہیں لیا, سالانہ رسمی نام لیا جاتا تھا. یونائٹڈ نیشن میں جا کے اوفا میں ہوئی میٹنگ اور جوائنٹ کمیونیکے آیا, اس میں کشمیر کا نام ہی نہیں تھا. بھارت عالمی فورمز پر اپنی زبان میں بات کرتے ہیں, ہم شرمسار رہتے ہیں. پاکستان کے اکثر بچے رامائن اور مہا بھارت کے کرداروں اور کہانیوں سے واقف ہو چکے. یاد رہے نہ اس کے لیے درسی کتاب آئی, نہ سنسکرت کو نظام تعلیم کا حصہ بنایا گیا, مگر بچوں کو وہ سب کہانیاں یاد. یورپی یونین کی اعلیٰ عدالت نے مسلمان خواتین کو ہیڈ سکارف پہننے سے روکنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمپنیاں اپنے ملازمین کو کام کی جگہ پر ظاہری علامت کے طور پر کسی بھی مذہبی, سیاسی یا نظریاتی علامت کے استعمال سے روک سکتی ہیں. آپ کام کے اوپر حجاب نہیں پہن سکتی ہیں, ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. یورپی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ امپلائر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ حجاب سے جو ہے کہ اس کے ادارے کا یا اس کے ماحول کا یا اس کی نیوٹرلٹی کے اوپر آنچ آتی ہے تو وہ پابندی لگا سکتا ہے. تو یہ حق جو ہے یہاں پر مسلمانوں کو حق نہیں دیا گیا. اربوں ڈالر کا نقصان, دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ویزا تک نہیں دیتے, جانے نہیں دیتے وہاں پہ پاکستانیوں کو جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیشہ ہم برے. تو کس چیز کی خوشنودی کے لیے ہم یہ ایک ایسا رویہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے؟ وہ ان کے جو قوانین ہیں وہ ان کے بینیفٹس کے لیے ہیں. وہ باعث شرمندگی ہے پوری دنیا میں کہ ایک جہاز کو بورڈنگ کے بعد مسافروں کو اتار دیا گیا. یہ بہت باعث شرمندگی ہے اس ملک کے لیے, نئے پاکستان کے لیے, اور ایٹمی پاور پاکستان کے شہریوں کے لیے. دنیا بھر میں جگ ہسائی ہوگی ہماری. اس قدر فرینڈلی کنٹری سے اس قسم کا ایکشن, یہ میرے لیے واقعی اٹس اے میٹر آف وری. ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی مل جائے, اس لیے کہ آج کل بہت سے لوگوں کو نوٹیفیکیشن نہیں بھی مل رہا. تو جن کو نوٹیفیکیشن نہیں آ رہے وہ پلیز ہر کچھ گھنٹے کے بعد آ کر, جب بھی ٹائم ملے, جب بھی آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو آ کر چینل پہ دیکھ لیا کریں کہیں کوئی نئی ویڈیو تو نہیں آئی. تو بالکل اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نئی ویڈیو آئی ہے یا نہیں آئی ہے. لیکن بہرحال ساتھ ساتھ یہ لائک کے بٹن کو بھی کلک کر دیں, اور جب یہ سارے کام آپ لوگ کر لیں تو اس کے بعد ویڈیو بھی دیکھ لیں.